السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عربی گرامر میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو کبھی کبھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام اصولوں سے تھوڑی بغاوت کرتے نظر آتے ہیں۔ آج ہم انہی خاص الفاظ یعنی الممنوع من الصرف اور ان سے جڑی کچھ بہت ہی دلچسپ شرائط اور استثناءات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے اس سفر کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرتے ہیں جو اکثر سیکھنے والوں کے ذہن میں آتا ہے۔ بھائی، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ اسم حالت جر میں کسرہ کی بجائے فتحہ لے لیتے ہیں؟ اسی سوال کے جواب میں الممنوع من الصرف کا پورا تصور چھپا ہوا ہے۔ اور جواب بہت سیدھا سا ہے۔ یہ الممنوع من الصرف ایک ایسا اسم ہے جو دو چیزوں سے آپ کہہ لیں کہ پرہیز کرتا ہے، ایک تنوین سے اور دوسرا کسرہ سے۔ بس اسی وجہ سے جب یہ حالت جر میں آتا ہے تو کسرہ کی جگہ اس کی علامت فتحات بن جاتی ہے۔ اسے ہم غیر منصرف بھی کہتے ہیں۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ کوئی اسم ممنوع من الصرف بنتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے عام طور پر ایک دو اسباب کا اصول کام کرتا ہے۔ مطلب اسے غیر منصرف بننے کے لیے دو وجوہات کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو یعنی پراپر ناؤن اور اس کے ساتھ کوئی اور وجہ بھی ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ صفت ہو یعنی ایڈجیکٹو اور اس کے ساتھ بھی کوئی دوسرا سبب جڑا ہو۔ تو پھر چلیں سب سے پہلے مجموعے کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں، یعنی جب کوئی اسم علم ہو تو وہ کون سی شرائط ہیں جو اسے غیر منصرف بنا دیتی ہیں۔ یہاں سب سے پہلا اور سب سے عام اصول یہ ہے کہ ہر وہ اسم علم جو مؤنث ہو وہ غیر منصرف ہوتا ہے، جیسے فاطمتو اور زینبو۔ دیکھیں ان ناموں میں وہ دو اسباب جمع ہو گئے نا، ایک تو یہ کہ یہ علم ہے یعنی نام ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ مؤنث ہے، اسی لیے ان پر تنوین نہیں آتی۔ اور اس اصول کی ایک زبردست مثال ہمیں قرآن کریم میں ملتی ہے۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما سلککم فی سقر۔ اب یہاں غور کریں، لفظ سقر سے پہلے فی حرف جر موجود ہے، لیکن اس کے باوجود سقر پر کسرہ نہیں بلکہ فتحہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سقر جہنم کا ایک نام ہے یعنی علم ہے اور اسے مؤنث مانا جاتا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہوتا ہے اصولوں کے ساتھ کچھ دلچسپ استثناءات بھی ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مؤنث علم تین حرفی ہو اور اس کا بیچ والا حرف ساکن ہو، جیسے ہند، تو یہاں عربی گرامر ہمیں ایک سہولت دیتی ہے۔ یہ جائز ہے کہ اسے غیر منصرف یعنی ہندو پڑھا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اسے منصرف یعنی ہندن مانا جائے۔ یہ رعایت اس لفظ کے صوتی ہلکے پن کی وجہ سے ہے۔ بالکل ایسا ہی ایک اور دلچسپ اصول اجمی ناموں یعنی غیر عربی پراپر ناؤنس کے لیے ہے۔ عام طور پر تو ابراہیم جیسے اجمی نام غیر منصرفی ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی اجمی نام صرف 3 حروف پر مشتمل ہو جیسے لوتن یا نوحن، تو عربی زبان اسے اپنے اندر سمو لیتی ہے اور اسے ایک عام عربی اسم کی طرح منصرف مانتی ہے، یعنی وہ تنوین قبول کر لیتا ہے۔ چلیں، یہ تو تھی اسم علم کی کہانی۔ اب ہم دوسرے مجموعے کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی الوصفیہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب کوئی اسم صفت ہو تو اس کے غیر منصرف ہونے کی کیا شرائط ہیں۔ وہ صفات جو الف نون پر ختم ہوتی ہیں جیسے عطشانو یعنی پیاسا، یہ اکثر غیر منصرف ہوتی ہیں، لیکن یہاں ایک بہت ہی اہم شرط ہے۔ یہ صفت غیر منصرف صرف اور صرف تب ہوگی جب اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہو، جیسے عطشانوں کی مؤنث عطشہ ہے۔ اب ذرا پچھلی مثال سے اس کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ اگر کسی صفت کی مؤنث فعلا کے وزن پر نہ آئے بلکہ اس کے آخر میں صرف تائے مربوطہ لگا کر بنائی جائے، جیسے ندمانن یعنی شرمندہ سے ندمانتھن، تو پھر وہ شرط پوری نہیں ہوئی اور نتیجہ یہ صفت منصرف بن جاتی ہے اور تنوین قبول کرتی ہے۔ یہی وہ باریک سا فرق ہے جو پورا حکم بدل دیتا ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کے ان 3 اہم ترین استثناءات کو ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیں۔ پہلا، 3 حرفی مؤنث اسم جس کا درمیانی حرف ساکن ہو، جیسے ہند، اس میں دونوں صورتیں جائز ہیں۔ دوسرا، 3 حرفی اجمی اسم جیسے لوت، منصرف ہوتا ہے۔ اور تیسرا، الف نون پر ختم ہونے والی صفت صرف تب غیر منصرف ہوگی جب اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر ہو۔ اس مختصر وضاحت کو وقت دینے کا بہت شکریہ۔ عربی گرامر کے ایسے ہی مزید اسباق کے لیے ہمارے چینل تفہیم النحو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ۔